مزید گزارش یہ جی کہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اہل تشیع جو ہمارے محترم بھائی ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ بھی ہیں، تو آپ حضرات پیش کرتے ہیں کہ آیت اولی الامر والی نا امامت کے ثبوت کے طور پہ، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے اور انٹرنیٹ ویب سائٹوں پہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے تو آپ کے امامت محسوس من اللہ کے عقیدے کی ان کے نزدیک نفی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں انجینئر صاحب کا بھی اس قسم کا قول ہے، مفتی ساق صاحب کی بھی ویڈیو موجود ہے، دیگر ویب سائٹوں پہ بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، اور اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اللہ رسول ہی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کے لیے یہ روایت جو یہ آیت جو ہے یہ بالکل بہت بڑا تھریٹ تھی، تو اسی وجہ سے اہل تشیع کا جو اخباری گروہ تھا اس نے اس قسم کی روایات پیش کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی روایات کا انبار ہے، ڈھیر لگا پڑا ہے اہل تشیع کی روایات میں کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، یہ آیات ایسے نہیں تھی جیسے کہ اب موجودہ قرآن میں ہیں۔ یہ روایات میں نے یہ انٹرنیٹ پہ ویب سائٹوں پہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس آیت میں مشکل کیا ہے شیعہ مذہب کے خلاف؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم طاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، کہ اگر کسی چیز میں نزاع ہو تو تم اس امر متنازع کو پلٹا دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آپ مجھے سمجھائیں کہ اس میں مشکل کیا ہے، اشکال کیا ہے؟ مثلا شیعوں کے خلاف کیوں یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ یہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ موقف ہے کہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ اہل تشیع تو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں، اسی طرح ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی حجت ہیں، اور در حقیقت اولی الامر جو ہیں وہ حکمران نہیں ہوتے بلکہ یہی ہوتے ہیں حجت، ائمہ کرام ہی حجت ہوا کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ جبکہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر تم نے اللہ رسول کی طرف جانا ہے۔ تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اولی الامر معصوم نہیں ہوتا بلکہ اس وقت کا جو بھی حکمران ہو وہ اولی الامر ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کرے۔ جب اللہ رسول کی مخالفت کر لے گا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر یہ انٹرنیٹ ویب سائٹیں یہ کہتی ہیں کہ اگر اہل تشیع اس بات کو نہیں مانتے تو یہ ثبوت میں یہ روایت ان کو پیش کی جائے انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں کے مطابق کہ آپ کے جو قدیم علماء تھے، بالخصوص اخباری علماء، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ آیت ایسے تھی ہی نہیں جیسے اہل سنت ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں نعوذ باللہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اور پھر کئی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں جن کا وہ بھی صحیح ہیں۔ علی بھائی آپ مجھے ایک بات سمجھائیں، اس آیت میں یہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، طاعت کی بات ہے نا، کہ اللہ کی طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو اور اولی الامر کی۔ تو اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ یہ مشروط ہے، اطاعت اولی الامر مشروط ہے، مطلق نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا کہ یہ مشروط ہے؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی طاعت کرو، رسول کی طاعت کرو اور اولی الامر کی، آپ کہتے ہیں اس میں مشروط ہے، مقید ہے۔ آگے جو بات آتی ہے نا تنازع ہو جائے، اچھا وہ تنازع جو ہو جائے، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر طاعت واجب ہے اولی الامر کی، طاعت واجب ہے اولی الامر کی، لیکن اگر تنازع ہو جائے تو اولی الامر کی طرف جانا حرام ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ پھر اللہ رسول کی طرف جانا، تو ٹھیک ہے، آیت نے رسول صلی اللہ اور رسول کا ذکر کیا نا، تو لیکن اگر تنازع میں طاعت اولی الامر کی واجب، تو جیسے کہیں وہ اسی طرح اگر تنازع ہو جائے تو آپ ان کی طرف اگر پلٹیں، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے سورہ نساء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ اگر کوئی ایسے خوف کی بات آ جائے یا امن کی بات آ جائے، اس کو نشر کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اسی کو اگر وہ پلٹا دیں، ارجاع دے دیں، اسی میں مراجعہ کریں رسول اور اولی الامر کی طرف۔ تو رسول اور اولی الامر کو قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول یہاں پہ اللہ کو نہیں کہا، لیکن رسول اور اولی الامر کو کہا کہ اس طرف پلٹا دو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا لوگ آپ یہی کہتے ہو کہ اولی الامر کی طاعت واجب ہے لیکن نزاع اگر ہو جائے تو نزاع میں اولی الامر کی طرف نہیں جا سکتے؟ کیا یہی کہتے ہو؟ یہ کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ طاعت واجب ہے لیکن تنازع میں نہیں جا سکتے؟ میں کہتا ہوں کہ اطاعت اس کی واجب ہے، لیکن کیونکہ وہ قرآن کے مطابق اولی الامر غیر معصوم ہے، وہ حکمران ہے دور کا، وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر کیسے غیر معصوم ہے؟ نہیں مانو گے آپ؟ کہاں آیت پڑھی ہے کہ غیر معصوم ہے؟ یہ تو یہ دلیل بھی تو نہیں چاہیے بات کے لیے۔ اللہ نے جب مطلق حکم دیا، دیکھو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم طاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی،
ताअत करो। और ये नहीं कहा कि तुम उलिल अम्र के उस वक्त ताअत करो जब वो फ्रॉड ना करें आपसे, आपको हराम की तरफ ना बोलो, ये तो नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि उलिल अम्र गैर मासूम होते हैं, ये भी तो नहीं कहा। मुतलक कहा कि वो ताअत करो। मैंने सुना आपके उलमा कहते हैं कि क्योंकि इसमें अतियू का तकरार नहीं है, अतियू का तकरार नहीं है उलिल अम्र के लिए। तो ये तो कुरान में बहुत सारे आयात हैं, कुल अतिउल्लाह व रसूल, बहुत सारे आयात हैं कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। कुल अतिउल्लाह व रसूल, मसलन ये आयत है सूरह आल इमरान में, अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ये अगर तकरार नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि आप माँ बाप की बात मानिए, या कहता हूं बाप की बात मानो और माँ की बात मानो, तकरार करता हूं ना, ताअत करो बाप की और ताअत करो माँ की, या कहता हूं माँ बाप की ताअत करो, इसमें क्या फर्क है? क्या से अगर मैंने लफ्ज ताअत माँ के लिए तकरार नहीं किया तो इसका मतलब है कि माँ की ताअत में वो मशरूत है। आपसे कहें, मैं एक जुमला कहता हूं कि आप जो है आम खाइए और केला खाइए, या कहता हूं कि आम और केला खाइए, तो ये कोई इससे फर्क पड़ता है? अगर ये तकरार तकरार नहीं हुई तो मुक़य्यद है। ये एक मनगढ़ंत बात यार लोग बनाते हैं। वो कुरान ने जो फरमाया ताअत करो उलिल अम्र की, वो वही ताअत जो अल्लाह के लिए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वही उलिल अम्र के लिए। तो ऐसे साबित है कि उलिल अम्र को मासूम होनी चाहिए, वाज़ेह है। आप लोग कहते हैं कि भाई ये मुक़य्यद है, वो क़ैद दिखाओ, हमें क़ैद दिखाओ। कोई क़ैद नहीं है। जब क़ैद ही नहीं है, आपको अपने खजाने से निकालना पड़ता, अपने इज्तिहादात से निकाल के कुरान में दाखिल हो करना पड़ता है, तो हम पे वो तोहमत ना लगाइए कि इस आयत में इस्मत नहीं है। इसमें आयत में वाज़ेह इस्मत की दलील है, क्योंकि हुक्म है मुतलक ताअत की, तो इसलिए उलिल अम्र जो भी हुक्म दे उनकी ताअत वाजिब है। अच्छा, जब ताअत वाजिब है हर हालत में, तो वो उलिल अम्र ऐसा होना चाहिए कि वो कभी खिलाफ इस्लाम और जो खिलाफ हिदायत कोई हुक्म ना दे। और इसमत का ही मतलब है, इसमत का ही मतलब है। अब तनाज़ुअ की बात आई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु, जब कोई निज़ा हो तो मेरे भाई, अगर यहाँ पे अल्लाह ने उलिल अम्र का जिक्र नहीं किया तो दूसरे मकाम पे जिक्र क्या है कि उलिल अम्र की तरफ तुम रुजू करना इन उमूर में। नहीं, वो कहते हैं तनाज़े की बात ही नहीं है, लफ्ज़ निज़ा की नहीं है, लेकिन अमन और खौफ की अगर बात हो, फरमाया अमन और खौफ की ऐसी बात हो तो उसको पलटा दो अल्लाह रसूल और उलिल अम्र की तरफ, ये बताया। लेकिन ये भी अक्ल की बात है ना यार, कि आप सुनिए कि अगर ताअत वाजिब है तो ये कहना कि निज़ा में उनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, रिज़ा में उनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, रिज़ा में उनकी तरफ नहीं जाना, ये कोई अक्ल कह ही नहीं सकता। ताअत वाजिब है, लेकिन अगर निज़ा हो तो उलिल अम्र की तरफ या मतलब हाकिम वक्त की तरफ रुजू नहीं करें, ये गलत बात। नहीं, ये पता क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं कि तनाज़ा हुआ इस वजह से है कि उलिल अम्र ये हुक्म दे रहा है जो कुरान और हदीस से टकरा रहा है, तो उसको नहीं मानना। अब आपने जैसे वक्त को गुमरान किया जी, आप नमाज ना पढ़ो, तो आपने नहीं उसकी माननी जी। जो सबसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक नुक्ता इसमें यह हो सकता है, अल्लाह आलम, जो सबसे असली निज़ा है मुस्लिमीन में, असली निज़ा जो है, आगाज से जो निज़ा हुआ है वो मसला इमामत पर है, मसला खिलाफत पर है। जो असल निज़ा है, निज़ा तो बहुत सारे मुसलमानों में दुनियाई मसाइल में हमने आपके साथ निज़ा किया, ये मकान किसका है, ये मकान आपका या मेरा, मीरास पे निज़ा करते हैं। लेकिन जो मुसलमानों के तमाम तवाइफ में जो शुरू इस्लाम से निज़ा है वो मसला इमामत पर है। तो हो सकता है ये उसी की तरफ इशारा हो कि अगर किसी मसले पर तुम्हारा निज़ा हो तो मैं अभी अब मेरा से जवाब खत्म नहीं हुआ, तो तुम अल्लाह और रसूल की तरफ पलटा दो। तो इससे और सबसे निज़ा किस पर, उलिल अम्र पे निज़ा है कि उलिल अम्र कौन है मुस्लिमीन का, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो इस पे अल्लाह और रसूल की तरफ, नस की तरफ देखो, तो ये हमारा मौक़िफ़ है कि तुम नस पे देखो कि नस अल्लाह का नस क्या है, इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, आप तो कहते हो नस ही नहीं है। तो हम जब आपके नजदीक तो अल्लाह और रसूल की तरफ जो असली निज़ा है उस तरफ पलटना, अल्लाह और रसूल, वो तो नामुमकिन है क्योंकि अल्लाह भी खामोश, रसूल भी खामोश, कोई हुक्म ही नहीं है। हम तो कहते हैं नस मौजूद है, तो ये शिया के मौक़िफ़ का वाज़ेह दलील है। अच्छा, अब जो कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो अहादीस हैं उसमें यह है कि इसमें इस आयत के अल्फाज कुछ और हैं, तो मैं आपको दिखाऊं कुछ और है, वो है उसमें एक ही हदीस, ज्यादा हदीस नहीं है मेरे ज़हन में, जो आता है वो एक ही हदीस आता है, एक ही हदीस आता है, शिया मुहद्दिसीन ने सही कही हुई है। हाँ जी, एक ही हदीस है कि वो आयत इस तरह है, भले अभी मैं हिफ्ज़ से बता रहा हूँ आपको कि अभी मेरे सामने नहीं हो हदीस, वो इस तरह के एक ही हदीस है, ज्यादा नहीं है वो, मेरे ज़हन में जो पढ़ता है वो अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन भले फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूली व इला उलिल अम्र मिनकुम, इस तरह है।
کہ تنازع میں بھی اس لفظ ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ یہ شیعوں کے پاس وہ الگ قرآن ہے، تو آئیے آپ کتاب المصاحف دیکھیے، کتاب الدر منثور دیکھیے، کتنے قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس میں کہا کہ عبداللہ بن مسعود اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے. آیت مثلا در منصور میں آیت ہے، روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم آیت اس طرح ہم پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ یہ آیت اس طرح ہے، اس طرح. عمر کی وہ خطبہ ہے پورا بخاری میں ہاں جی، عمر کا پورا خطبہ ہے، عمر کا پورا خطبہ ہے بخاری میں. بخاری تو آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، مسلم میں بھی ہے کہ آئے رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کہ شیخ اور شیخہ بوڑھا آدمی بوڑھا عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو. کہتا ہے یہ آیت قرآن میں ہے، اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمر نے کہا کہ اگر لوگ نہ کہیں کہ میں عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں خود اس کو قرآن میں لکھتا. چاہیے تو میں دکھا دوں حدیث، آپ کو بھی دکھاؤں. کہتا ہے اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں ابھی اس کو قرآن میں لکھ دیتا خود. ہاں پورا خطبہ ہے اس پہ، کئی اس طرح آیات ہیں. وہ دیکھیں عزیزو، تو اگر آپ اختلاف قراءت کم از کم مثلا ہم بات کو سادہ بناتے ہیں کہ اختلاف قراءت مانتے ہو، اختلاف قراءت کو مانتے ہو، تو ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے قراءت میں اس طرح ہو کہ بھلے اس طرح ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. اس میں سے جس طرح آپ کے پاس سینکڑوں آیتوں کے متعلق اس طرح کے احادیث ہیں، ہمارے کتب میں ایک دو حدیث ہوئی تو کیا ہوا اس. اچھا اہل سنت بھی اس قسم کی بات کہتے ہیں جی اختلاف قراءت والی، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، آپ کے علم میں ہوگا ویسے. جی ہاں، اختلاف قراءت تو مشہور ہے. اور بتاؤ جناب. اچھا اگلا سوال یہ ہے جناب کہ جو کل آپ نے بات فرمائی تھی نا جگیر فدق سے متعلق. اچھا آپ نے ایک بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں آپ سے جواب نہیں مانگتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا بات ہے کہ دیکھیں کہ اگر طاعت واجب ہے اولی الامر کی، لیکن نظام ہے اس کی طرف نہیں جا سکتا، یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب جھگڑا ہو تو اولی الامر کے پاس نہیں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے بھائی؟ اگر نزاع ہو جائے تو کے پاس کس کے پاس جائیں گے؟ ہاں اللہ تو زمین پہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جائیں، رسول بھی تو زمین پہ نہیں ہے. تنازع ہو تو اولی الامر کے پاس جانا جس کی طاعت واجب ہے. حکم تو ہے نا جی. ٹھیک ہے، اللہ کو جب میں اور آپ نزاع کر رہے ہیں تو دیکھیں نا بھائی، آیت قرآن بھی آپ کے پاس میرے پاس بھی، سنت آپ کے پاس میرے پاس بھی، لیکن پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے. وہ یعنی یا حق کو نہیں مانتے، یعنی دو طرف جو آپس میں نزاع کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کو مانیں گے، حق کی بات کو مانیں گے نا. ہو سکتا ہے میرا اور آپ سے جھگڑا ہو کسی دنیائی مسئلے پر، حکم اسلام معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی میں کہتا ہوں نہیں. جی تو اس طرح اگر نزاع ہو جائے تو اولی الامر کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. فرمائیے. اچھا میں جو آپ کی بات سمجھوں نا، آپ یہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تنازع لوگوں کا آپس میں ہو جائے. جو انجینئر محمد علی مرزا جیل میں صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی ہے، شاید مجھے غلط سمجھ آئی ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنازع ہوا اس وجہ سے ہے کہ اولی الامر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. دیکھیں قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا، یہ سب تو ان کے اجتہادات ہیں. وہ اپنے انسان جیب سے قرآن میں اضافہ کر دے تو بہت کچھ اضافہ کر سکتا ہے. قرآن نے تو کہا کہ اطاعت کرو، اور یہ کوئی شرط قید نہیں لگایا. قرآن نے تو کوئی قید شرط نہیں لگایا کہ بھائی اگر اولی الامر معصوم نہیں ہوتا، وہ قرآن کے خلاف حکم دے تو تم اس وقت تنازع ہو جائے تو تم اس کی طرف جاؤ. اللہ یہ سب اللہ آیت میں نہیں ہے، یہ آیت میں نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اجتہادات ہیں.